پروگرام زرخیز پاکستان میں انٹرویو کا سلسلہ زرعی تحقیق میں ٹروٹ مچھلی کی افزائش کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر محکمہ فشریز گلگت بلتستان غلام محی الدین صاحب۔ ڈائریکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو پاکستان گلگت کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ غذائی اعتبار سے ٹروٹ مچھلی کی کیا اہمیت؟ بہت شکریہ۔ ایک اصطلاح چل رہی ہے وائٹ میٹ، ایکچوئل وائٹ میٹ ہے ٹراؤٹ۔ یہ پوری اپنی جو لائف سپین ہے اس کا پانی میں ہوتا ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے 24 آور یہ اینٹی پانی اس کی موومنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ہماری وائلڈ کی ہو چاہے وہ ہمارے فارمی مچھلی ہو۔ اس وجہ سے یہ بذات خود اس میں جو ہے کولیسٹرول 0 ہوتا ہے، اور یہ 70% زود ہضم ہے۔ اور جو آلریڈی ابھی ڈاکٹر جو ہارٹ پیشنٹ کے لیے جو ایڈوائز کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آلریڈی اس میں کولیسٹرول نہیں ہے، اور پھر آلریڈی جو آپ کے جسم میں کولیسٹرول کی فارمیشن ہو گئی ہے اس کو یہ توڑ دیتی ہے۔ اب اگر آپ زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو بجائے آپ موٹے ہونے کے آپ پتلے ہو جائیں گے۔ باقی غذائیت کے اعتبار سے اس سے اچھا گوشت میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ میرین کی بھی فشز ہیں اور گرم پانی کی جو مچھلیاں ہیں ان کی ایک اپنی وہ ہے۔ اس کے بعد ہم جس خطے میں بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت نے جہاں پنجاب کو بہت بڑی بڑی زمینوں سے نوازا ہے، وہاں ہم ایک اتنا بہترین خوبصورت قسم کا ٹھنڈا پانی دیا ہے کہ جو ہمیں جو اتنی وافر مقدار میں ہے کہ جب میں پروجیکٹ بنانے بیٹھ جاتا ہوں تو میری جو اہم ضرورت ہوتی ہے وہ پانی ہوتی ہے، زمین نہیں ہوتی ہے۔ پنجاب میں ایک آدمی پروجیکٹ بنائے گا تو 8 ایکڑ کا 1 پونڈ ہوتا ہے جس میں 2 سے 2,500 وہ مچھلیاں رکھتا ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں یا AJK میں جہاں ہمارے ٹراؤٹ کے جو ایریاز ہیں یا کہ PK میں ہم جو ہے 1 کنال سے 10 ٹن تک مچھلی نکال سکتے ہیں سبجیکٹ ٹو واٹر فلو۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو ہوتا ہے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ چشمے کا پانی ہوتا ہے، جو راؤنڈ ایئر ایک یونیفارم ٹمپریچر میں ہمیں اویلیبل ہوتا ہے۔ اور پھر ہماری گڈ لک یہ ہے کہ ہمارے جو پہاڑی علاقے میں جو گریڈینٹ ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں 100% فیور دیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب غذائیت کے لیے آج کل پھر اس کے ریٹ بھی ہم نے نومینل رکھے ہوئے ہیں، 1,000 روپے کی کلو ہے۔ حالانکہ اس کی جو پیور اس کا گوشت ہے، اگر 1 کلو آپ مچھلی سالم لیں گے اور اس کو صاف کریں گے تو 200 گرام اس سے ویسٹ نکلتا ہے، باقی 800 گرام صافی گوشت آپ کو مل جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں پورے پاکستان میں ہماری جو کنزمپشن ریشیو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے کھانے کے طریقے نہیں آتے ہیں۔ ہم جو ہے اس کو ایز اے ریکریشنل مطلب سبزی کے ساتھ، گوشت کے ساتھ، چاول کے ساتھ اس کو ایک اضافی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے پاس مچھلی کھانے کا رجحان کم ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی وہ ڈشز جو ہے ان سے متعارف کروائیں کہ یہ اس کو ایز اے سالن اور ایز اے ڈائٹ جو ہے یہ مطلب استعمال کرے، تاکہ جس دن مچھلی پکی ہو تو اس دن پھر وہ سبزی اور گوشت اور یہ چیزیں نہ پکیں، تو اس کی پھر کنزمپشن بڑھ جائے گی، جس سے ہماری جو ہے وہ غذائی ضرورت انتہائی جو ایک اہم آج کل سب سے زیادہ جو ہے خوبصورت اور سب سے زیادہ غیر پولوٹڈ ایریا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے مطلب ہارٹ ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہو گئے۔ اس کی بیسک وجہ جو ہے ہماری جو نیڈ ہے وہ مطلب جو خالص خوراک ہمیں مطلب اویلیبل نہیں ہوتی ہے۔ تو میں اپنے سننے والوں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مچھلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی ٹراؤٹ، چونکہ اس میں بو شو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹروٹ مچھلی کی کتنے اقسام ہیں اور پاکستان میں کن کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ پاکستان میں اور پورے گلگت بلتستان میں بھی یہ سارے ہمارے جو پاکستان میں ہے یہ اس کی 2 طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں اس وقت جو ہم جن کو اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ براؤن ٹروٹ ہے اور ایک جو ہے ریمبو ٹروٹ ہے۔ اب یہ ریمبو ٹروٹ جو ہے یہ بہت بعد میں آئی ہے، 80s کے عشرے میں یہ پاکستان میں انہوں نے لا کے انٹروڈیوس کرایا ہے، اور ہمارے پاس گلگت بلتستان میں ہے۔ اس کو دوسرے الفاظ میں فارمی مچھلی کہوں گا، اس کی ہم بریڈنگ کرتے ہیں۔ یہ ریمبو ٹروٹ جو ہے ہمارے نیچر میں یہ سپوننگ نہیں کرتی ہے۔ دوسری جو مچھلی ہے وہ براؤن ٹروٹ ہے۔ براؤن ٹروٹ جو ہے بہت پرانی اس کی تاریخ ہے۔ 1908 میں جب یہاں برٹش رولر تھے انہوں نے سری نگر سے اس کو لا کر یہاں پر انٹروڈیوس کرا ہے۔ یہ ان کی ہمت کو میں آج بھی داد دیتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسا ریموٹ ایریا تھا ہمارا، لیکن انہوں نے یہاں لایا اور اس مچھلی کو یہاں انٹروڈیوس کرا ہے۔ اور آج ہمارے جو پاکستان میں KPK میں پائی جاتی ہے، سوات کا ریجن، کاغن نارن وغیرہ میں، اور اس کے بعد AJK میں یہ پائی جاتی ہے، نیلم وغیرہ میں۔ ہمارے پاس جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز میں GB میں پاکستان میں سب سے زیادہ ہمارے پاس یہ مچھلی پائی جاتی ہے۔ ہمارے تمام نیچرل ریسورسز میں، بلکہ غزر کو تو ہم جو ہماری ڈسٹرکٹ ہے جو چترال کے ساتھ ہمیں ملاتی ہے، شندور ٹاپ، اس کو تو ہم پیراڈائز کہتے ہیں اینگلرز کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری تمام ڈسٹرکٹ جو 10 ڈسٹرکٹ ہے ان میں کوئی ایسی ڈسٹرکٹ نہیں ہے سوائے نگر کے، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ مچھلی پائی جاتی ہے ہمارے نیچرل ریسورسز میں۔ یہاں یہ سپاننگ بھی کرتی ہے، اور یہ کیونکہ یہاں پر سارے ٹھنڈے پانی یہاں پر اویلیبل ہیں تو یہ وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اور اس کی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی پروپیگیشن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے براؤن ٹروٹ کی 2 ہچریاں ہیں جن کو ہم صرف اور صرف اپنے نیچرل ریسورسز کے لیے
ان کی بریڈنگ کرتے ہیں, کر کے ہم اس میں اسٹاکنگ دیتے ہیں. پھر ہم گاہے بگائے جو ہے ہم ایونٹس کرتے ہیں, جیسے پچھلی دفعہ جو ہے ہم نے بلائنڈ لیک شگر میں ہم نے اس کا ایونٹ رکھا تھا, بہت کامیاب ہو گیا, لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سراہا. پنجاب سے اور ایون جو ہے انٹرنیشنل ایک دو اینگلر بھی آئے تھے. اس کے بعد ہندرب نالا ہے ہمارا غزر میں, اس کے بعد کھوکھش لیک ہے ہمارے غزر ریور میں, بہت بڑی لیک ہے. یہاں پر ہم نے ابھی پچھلے دنوں ہندرب لیک میں ہم نے اس 3 سال ہم نے اس کو بینڈ رکھا تھا. اس کے بعد ہمارے سیکرٹری صاحب جناب خادم حسین صاحب خود آئے تھے, انہوں نے وہاں اس کی ابتدا کی. تو آپ یقین کریں, میرا جو اینگلر تھا ڈپٹی ڈائریکٹر فشریز ہوتا ہے رحمت علی صاحب, اس نے جس وقت تھرو کیا تو پہلی تھرو میں 3 مچھلیاں تقریباً آدھا کلو کی 3 مچھلیاں ایک پہلے تھرو میں ہی آ گئی, یعنی اتنی ابنڈنٹ ہے. ابھی پاکستان سے بہت زیادہ ٹورسٹ یہاں پر آتا ہے اور ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیٹ کریں. اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم نے بہت نامنل چارجز اس کے رکھے ہوئے ہیں, کوئی 200 روپے کا ہم وہ لائسنس فیس لیتے ہیں. اور ہمارے پاس 2 جو ہیں وہ اسپیشل زون ہیں, ایک جو ہے وہ کھوکھش لیک ہے جس کو بہا لیک بھی مقامی لوگ بولتے ہیں, وہاں پر جو ہے ہم 10,000 روپے کا لائسنس دیتے ہیں, وہ ہمارا اسپیشل زون ہے. اور وہ اس میں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ہم جو ہے 80% سبسڈی جو ہے وہ وہاں کی کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان کو دے رہے ہیں. اور دوسرا جو ہمارا اسپیشل زون ہے وہ ہندرب لیک ہے جو کہ ہندرب گاؤں میں ہے, اس میں 5,000 روپے ہم نے فیس رکھی ہوئی, اس میں بھی 80% جو ہے وہ ہماری متعلقہ کمیونٹی کو جاتا ہے. تو ہم PPP موڈ کے اوپر ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ٹروٹ مچھلی کی افزائش کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. ٹروٹ مچھلی کے افزائش کے جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. ہمارے پاس GB میں پاکستان میں سب سے زیادہ کلچر ہم کرتے ہیں ریمبو ٹروٹ. اس کے میرے پاس کوئی 17 ہیچریز اور فش فارمز کام کر رہے ہیں. اس سال ہم نے جو ہے تقریباً 15 لاکھ بچے سبسڈی ریٹ کے اوپر, یعنی 6 روپے کا ایک بچہ کر کے ہم نے اپنے فارمرز کو دے دیا. یہ ریمبو ٹروٹ ہوتی ہے جس کو ہم اپنے فارمرز کو ہم نے متعارف کرا ہے. اس وقت تقریباً 315 فش فارمز GB میں کام کر رہے ہیں, جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اور سرکاری سیکٹر میں سب سے زیادہ پروڈکشن الحمدللہ ہماری ہے کہ ہم جو ہے, چونکہ ہمارے پاس یہاں پر پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت کوئی ہیچری اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے, اگرچہ سوات میں بھی کلچر پریکٹس بہت زیادہ ہے KPK میں, لیکن وہاں پر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے پاس ہیچریاں ہیں, ہمارا فارمر بھی وہاں پر ہیچ کرتے ہیں. لیکن ہمارے GB میں جو ہے ہم پبلک سیکٹر میں ہم اپنی ہیچریاں بناتے ہیں, اور وہاں سے جو ہے ہم بلکہ ان کو ٹرانسپورٹ بھی کر کے ان کی پھر گاہے بگائے ان کو فش فیڈ فری آف کاسٹ ہم دیتے ہیں. اور تقریباً یہ جو 315 فارم ہے, اس میں ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایوریج ہم نے سروے کروایا تھا, تقریباً 1 ٹن ایئرلی بیسس پہ ان کی ایوریج 1 ٹن ان کی مطلب پروڈکشن ہے. اس طرح جو ہے وہ ایک تو سرکار کے اوپر یہ نوکریوں کا جو برڈن ہے یہ کم ہو جائے گا. ہمارے پاس ایک ٹراؤٹ ولیج ہم نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے, وہ ہوتی ہے آپ کے غزر ڈسٹرکٹ میں برگل گاؤں ہے, وہاں پر ایک چشمے کے اوپر 37 فش فارمز ہمارے کام کر رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں, ہمارا ٹورسٹ آتا ہے تو ہمیں مطلب اتنی زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت بھی مطلب ہم سر پلس میں جا رہے ہیں, یعنی ہمارے پاس اس کا فقدان ہے. فارمر ہمارے پاس آتے ہیں, جی ہمارے پاس مال ہے لیکن لینے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ تھوڑی بہت ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریٹ جو ہے اور زیادہ کم ہو جائے, تاکہ ہمارا ٹورسٹ جو پنجاب سے آتا ہے یا پاکستان سے جہاں سے بھی آتا ہے تو اس کو اچھی مچھلی جو ہے ان کو وہاں پر ایک نومینل ریٹ کے اوپر ان کو وہاں پر مل جائے. باقی ویلیو چین کے اوپر یہ ہے کہ وہ جب اس ایڈ ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی 1200 کوئی 1300 کی یا کوئی 1400 کی دیتا ہے, لیکن خام مال جو ہے وہ 1000 روپے کی کلو جو ہے فارمر بھی آن دی اسپاٹ ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ٹروٹ مچھلی کی افزائش کے راہ میں جو ہائی رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں, اور ان کو ریموو کرنے کے لیے, ان کو دور کرنے کے لیے محکمہ فشریز کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بہت اچھا سوال اٹھایا ہے. ہمیں چونکہ ہم جو ہے ہمارا کام پانی کے ساتھ ہے, اس وجہ سے جو ہے 12 مہینہ میرا فارمر بھی میں بھی جو ہے وہ دریا کے کنارے ہوتے ہیں. تو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی وقت فلڈ آتا ہے, اس وجہ سے ہمیں کافی مسائل ہوتے ہیں. تو اس کے لیے فشریز ڈپارٹمنٹ اپنے محدود وسائل کے اندر بیٹھ کر ہم یہ کرتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہینزل میں بھی فلڈ آیا تھا, تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جو سبسڈی ریٹ پہ ہم نے بچہ دیا ہوا ہے, ہم دوبارہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے اس کو کوشش اپنا یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو بچہ دے کر ان کو کمپنسیٹ کریں. اور ہم ان کو, میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم ان کو فش فیڈ دیتے ہیں, وہ فری آف کاسٹ ہم اپنی سبجیکٹ ٹو اویلیبل جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہم دیتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے بڑا کام ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو ڈسٹرکٹ لیول پہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں. وفاق نے ہمیں کوئی $500 ملین کا پروجیکٹ آج سے 2 سال پہلے ہمیں دے دیا تھا, اس کے انڈر میں ہم نے اچھا خاصا یہاں پر جو فش فارمرز اس وقت جو ہے ہمارے پاس تقریباً جو ہے 58 فش فارمرز ایگزیکٹ ہمارے پاس یہاں پر ہوتے تھے, لیکن اس پروجیکٹ کے بعد جو ہے لوگ اتنی تیزی سے اس شعبے کی طرف آ رہے ہیں کہ ہم سے ان کا سنبھلنا مشکل ہو رہا ہے. تو میری گورنمنٹ وقت سے یہی گزارش ہوگی کہ چونکہ محدود وسائل کے اندر بیٹھ کے ہم اپنے سارے فش فارمرز کو فیسلٹیٹ نہیں کر پاتے ہیں, اس لیے اگر ہمیں بہت ایک بڑا پروجیکٹ ہمیں دیں گے تو GB میں یہ ہوگا کہ ہم ریموٹ ایریا کے لوگ ہیں یہاں, اگر ہم اس سیکٹر کو بوسٹ اپ کریں تو ہمارے نوکریوں کا برڈن جو ہے وہ بھی کم ہوگا, لوگوں کو اچھی خوراک بھی ملے گی, اور ہمارے پاس اتنے نیچر ریسورسز اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیے ہیں کہ ہم ورلڈ لیول پہ بھی ہم ان کو لے کے جا سکتے ہیں. اگر ویلیو
چین کے اوپر ہم جو ہے ماڈرن اس کے اوپر اگر ورکنگ کریں تو. اور پھر میرے فارمر کی بھی یہ ایک شکایت ہے کہ ہم کہ جی میں جو ہے اسلام آباد کی مارکیٹ میں اپنی مال جو ہے وہ وہاں پر فروخت کرنا چاہتا ہے, یا جی جو بڑے بڑے جو سٹورز ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل ہیں, اگر وہ وہاں لے کے جائے گا تو اس کو زیادہ اس کو پیسہ ملے گا. آج کل روڈ بھی اچھی بن گئی ہے, تو اس کے لیے اگر ویلیو چین کے اوپر اگر ڈپارٹمنٹ کو فیسلٹیٹ کیا جائے, ڈپارٹمنٹ کو اگر ایک اچھے پیمانے پر جو ہے اگر کوئی پروجیکٹ دیا جائے تو اس میں ہم آکسیجنیٹڈ وہیکلز ہم لائیں گے تو لائیو فش جو ہے ہم اسلام آباد کی مارکیٹ میں, پنڈی کی مارکیٹ میں, ایون ہم کراچی کی مارکیٹ تک مطلب لے کے جا سکتے ہیں. آج کل ماڈرن اس میں اتنی وہیکلز آئی ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا یہاں پر جو لوگوں کی جو انتہائی نیڈ ہے, چونکہ یہاں پر کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے, تو لے دے کے لوگوں کی ایک ہی اٹریکشن ہے کہ جی ہمیں مطلب نوکریاں چاہیے. ظاہر ہے اتنے وسائل گورنمنٹ کے پاس ہوتے نہیں ہیں, تو اگر گورنمنٹ اس شعبے کو یہ ایگریکلچر لائف اسٹاک فشریز کو اگر بوسٹ اپ کرے تو اس علاقے میں بہت خوشحالی ود ان 2 or 3 ایئر اس کے رزلٹس آئیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ ٹروٹ مچھلی کے جو بریڈنگ سیزن ہے وہ کس موسم میں ہوتا ہے, اس حوالے سے ہمارے سامعین کو کیا بتائیں گے آپ؟ جناب, ٹروٹ مچھلی کا بریڈنگ سیزن جو ہوتا ہے, یہ پانی جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے یہ اتنی اس وقت بریڈ کرتی ہے, یعنی یہ نومبر سے آن ورڈ ہم اس کی بریڈنگ کرتے ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے گلگت میں مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے ایٹماسفیئرک, اور پانی کا ٹمپریچر تقریباً ظاہر ہے رن واٹر میں مطلب 3-4 ہوتا ہے. میرا جو ٹیکنیکل مین ہے جس کو ہم فیلڈ مین کہتے ہیں, اسسٹنٹ وارڈن ہوتے ہیں, سپروائزرز ہوتے ہیں, اور ہچریا بھی فار فلنگ ایریا میں ہیں, وہاں پر جو ہے ہم ایک مخصوص طریقے سے ان کو اسٹیپنگ کرتے ہیں, اور وہاں سے مطلب ہمیں فیمیل سے انڈے مل جاتے ہیں, میل سے ملٹ مل جاتا ہے, اس کو پھر ہم مکس کرتے ہیں. اس کو پھر ہمارے پاس ہیچری روم ہوتا ہے جس میں رننگ واٹر ہمارے پاس 24 آور اویلیبل ہوتا ہے, اور انکوبیٹرز ہوتے ہیں جن میں ہم یہ مچھلی کے انڈے جو ہے وہ وہاں پر رکھتے ہیں, اور یہ 25 سے 30 دنوں کے اندر سبجیکٹ ٹو واٹر ٹمپریچر یہ وہاں پر ڈیولپ ہو گئے. اس کی پھر مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری لوکل مچھلیاں ہیں, رہو, موری, تھیلا, سرول, گراس, جتنی پنجاب میں جو مطلب گرم پانیوں کی جو مچھلیاں ہیں, ان کا فائدہ یہ ہے کہ ایک مچھلی جو ہے ایک تو یہ انڈے بہت زیادہ دیتی ہے, اتنے زیادہ دیتی ہے کہ اگر 4 سے 5 پیئرز ان کے پاس ہوں تو ان کے لیے لاکھوں انڈے مل جاتے ہیں. اور پھر ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ 12 سے 14 گھنٹے کے اندر جو ہے انڈا سے بچہ بن جاتا ہے, تو اس کی مینجمنٹ بہت آسان ہوتی ہے. جبکہ ٹراؤٹ میں یہ ہے کہ ہم نومبر سے ان کی بریڈنگ شروع ہوتی ہے. اس کے پھر مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. پہلے آئیڈوا ہوتا ہے, اس کے بعد فرائی سٹیج ہوتی ہے, اس کے بعد فگ فرائی ہوتی ہے, پھر فنگر لنگ ہوتی ہے. تب جا کے ہم بلکہ مئی جون میں ہم ان کو مطلب سیل آؤٹ کرتے ہیں, جس سٹیج کو ہم کہتے ہیں فنگر لنگ. تو یہ کافی ٹیکنیکل کام ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کی اپنی فارمل کی کیپیسٹی بلڈ کرنے میں ہمیں کافی مطلب مسائل آتے ہیں. باقی سرکاری سیکٹر میں الحمدللہ ہم جو ہے مختلف اس میں جا کر ان کی ٹریننگز بھی کرواتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, محکمہ فشریز کو اصلی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تجاویز آپ سجیسٹ کریں گے جس پر عمل کر کے اس سیکٹر کو مزید بوسٹ اپ کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا آپ نے کوشچن اٹھایا. اب اس کے لیے پھر گورنمنٹ نے بھی اس دفعہ الحمدللہ ہمیں جو ہے تقریباً اس سال کی ADP سے ہمیں پونے ارب روپے کے کوئی 13 پروجیکٹ دیے ہیں. اس وقت میرے پاس ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پروجیکٹ ہمیں مل گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو ہے ہمیں 5 سال میں 1 یا 2 پروجیکٹ ملتے تھے, لیکن اس دفعہ گورنمنٹ نے ہمیں یہ ALF سیکٹر کو یعنی ایگریکلچر لائف اسٹاک فشریز میں بہت زیادہ جو ہے ہمیں پروجیکٹ دیے ہیں. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جو ہے کم وقت میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو انتہائی جدید پیمانے پر ہم ان کی تربیت بھی کریں گے, اور ہمارا پبلک سیکٹر بھی بوسٹ اپ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہاں پر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ اگر گورنمنٹ ہمیں یہاں GB لیول پہ کوئی PSDP سے کوئی بڑا پروجیکٹ, کوئی میگا پروجیکٹ اگر ہمیں دیتی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہم جو ہے چونکہ یہاں ADP کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ مائنر ہوتے ہیں, تو ان سے ہم وہ استفادہ نہیں کر پاتے ہیں جو PSDP کے مطلب میگا پروجیکٹ سے ہوتا ہے. تو اگر PSDP سے ہمیں کوئی میگا پروجیکٹ اس سال کی اگر ADP میں ہمیں گورنمنٹ سے مل جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اب اس وقت جو ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کلچر پرٹس چائنا میں ہے, دنیا میں 1 نمبر پہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اب بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں, اس وقت بنگلہ دیش میں کلچر پرٹس جو ہے وہ 70% جو ہے وہ اپنا کلچر پرٹس سے مچھلیاں جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں, اور 30% جو ہے وہ اپنے نیچر میں ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نیچر جو ہے وہ سیونگ کی طرف چلا جائے گا. ہمارا نیچر اگر ریزرو ہو جاتا ہے تو ہم اس کو GB لیول پہ کم از کم ہمارے پاس یہ سہولت ہوگی کہ ہم اپنے نیچر میں پھر بڑے پیمانے پر جو ہے ہم سٹاکنگ کریں گے. لوگوں کی معیشت کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ خاطر خواہ جو ہے اثرات آئیں گے. سامعین, پروگرام زرخیز پاکستان میں انٹرویو کا سلسلہ ذریعے تحقیق میں ٹروٹ مچھلی کی افزائش کے حوالے سے ڈائریکٹر غلام محی الدین کی گفتگو سن رہے تھے. ہم بار دیگر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور ہمارا سامعین کو اس حوالے سے آگاہی دی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسماعیل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. ابھی آپ پروگرام زرخیز پاکستان میں انٹرویوز کا سلسلہ ذریعہ تحقیق میں ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش کے موضوع پر انٹرویو سن رہے تھے. پروڈیوسر خورشید احمد خان, پیشکش ریڈیو پاکستان گلگت.